الظالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے ہفتہ وار بزم علم و ادب میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ جل وعلا علم اور عمل اور اس کے ساتھ اخلاص کامل کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ جل وعلا اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر تمہیں شیطان بلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. تو اس میں ہر ظالم ہی مراد ہے. اس میں کلہم ظالمون سارے ہی ظالم اس سے مراد ہے. فرمایا ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. لیکن سب سے بڑا ظالم عقیدے کا ظالم ہے. اس کا عقیدے کا ظالم ہے. پھر جتنا بڑا ظالم ہوگا اس اعتبار سے حکم بھی زیادہ سخت ہوگا. اس اعتبار سے حکم سخت ہوگا. اور منع فرمایا اللہ پاک نے تو کیا بغیر حکمت کے ہوگا؟ بولو. کسی چیز سے مالک منع فرمائے تو اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی؟ اس میں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے حقیقت میں اللہ ہی حکیم ہے. باقی جس کو بھی دانائی ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ عطا ہوئی ہے. تو اللہ فرمائے ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. کیا یعنی یوں کہہ لو ظالموں کی صحبت اختیار نہیں کرنی. ظالموں کی بولو ظالموں کی ظالموں کی ہم نشینی نہیں کرنی. ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. ظالموں کے ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر پاس بیٹھنا, ایک ہوتا ہے روحانی طور پہ بھی اتھے رہنا. سمجھ گئے؟ یہ بھی صحبت ہے. یہ بھی ایک یا موبائل کے ذریعے اسے دیکھنا اسے سننا یہ بھی صحبت. یہ بھی کیا ہے؟ صحبت. بس اس سے بچنا ہے. جسمانی طور پر بھی نہیں بیٹھنا, نہ اس ظالم کو سننا نہ اس ظالم کو دیکھنا. اس کو بیٹھنا بھی اور دیکھنے کا بھی اثر ہے. دیکھنے کا بھی لیکن فرمایا کہ کسی ظالم کے پاس نہیں بیٹھنا. تو سب سے بڑا ظالم منافق ہے. کون ہے؟ جو زبان سے تو کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن دل میں کفر ہے. دل میں اپنے کو مسلمان کہتا ہے, مرضیہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے کافر, پکا کافر ہے. تو اس کی صحبت بندے کو بڑی جلدی تباہ کر دے گی. میں کسی ظالم کے بعد نہیں بیٹھنا. لیکن مرضی بڑا ظالم ہے. مرضی بے ادب بڑا ظالم ہے. بے ادب مشرک بڑا ظالم ہے. مشرک اس سے نیچے آ جاؤ تو عیسائی ہے. کون ہے؟ یہ بھی ظالم ہے, کافر ہے. یہودی ہے, یہ بھی ظالم ہے, یہ بھی کافر ہے. لیکن یہودی سے بڑا منافق ہے. کافر سے بڑا, عیسائی سے بڑا منافق ہے کہ اندر کفر رکھ کے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. ایسے مرضی ہوگی یا جس نے بھی حضور کے بے ادب ہیں, اللہ اس کے رسول کے بے ادب ہیں, کلمہ پڑھتی. تو ان کی صحبت ان کی ہزار ہاں کافروں کی صحبت. وہ کافر جو کھلے ذات کافر ہیں جیسے عیسائی, یہودی کھلے کافر, ہندو کھلے کافر, ان کی 1000 مرتبہ صحبت اختیار کی جائے. کتنی؟ تو اس کی ایک مرتبہ, اس منافق کافر کی, چھپے کافر کی ایک مرتبہ
تو ان کی ہزارہا صحبت سے بدتر ایک لمحہ اس کی صحبت ہے. اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کافر. تو آپ جب پاس بیٹھیں گے ایمان لے جائیں گے. کھلے کافر کا تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، بیٹھنا تو اس کے پاس بھی نہیں، بدتر ہے وہ بھی صحبت، اس کا بھی اثر ہوگا. لیکن وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے اور کھلا ہے، اس سے بچنا کچھ آسان ہو جائے گا، بندہ سیڈی ہو جائے گا، نہیں بیٹھے گا اس کے پاس. لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مومن. کیا کہتا ہے؟ اس کی صحبت ہزارہا کافروں کی صحبت سے بدتر ہے. ہزارہا بدتر ہے صحبت. کیا صحبت؟ تو اللہ پاک نے منع فرمایا ظالم کے پاس بھی بیٹھنا. تو منافق بے ادب مرضی کے پاس بیٹھنا سب سے سخت ہے، سب سے مشرک کے پاس بیٹھنا یہ بھی منع. ٹھیک ہے، عیسائی کے پاس بیٹھنا منع، لیکن درجہ بدرجہ ہوگا. جتنا بڑا ظالم ہوگا حکم بھی اتنا سخت. لیکن یہ بات تو پکی ہو گئی نا کہ ظالم کی صحبت اثر کرتی ہے، ظالم کا اثر پڑتا ہے، ظالم کا نہیں. تو اللہ پاک نے منع کیوں فرما دیا کہ ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا؟ اور قرآن پاک موجود ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن وہ روئے گا، قیامت کے دن روئے گا. کون روئے گا؟ جس نے یہاں ظالم کو دوست بنایا. جس نے کس کو بنایا؟ جس نے خدا کے دشمن کو دوست بنایا، خدا کے نافرمان کو دوست بنایا. اس کا معیار خدا کا دین نہیں ہے، اس کا معیار اللہ اس کے رسول نہیں ہے، رضا الہی نہیں ہے. اس کا معیار مال ہے، اس کا معیار دولت ہے، اس کا معیار ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، دنیاوی سہولتیں ہیں. تو بس وہ دین کو پیچھے کر کے ظالم کو دوست بنا رہا ہے، دنیا دار کو دوست بنا رہا ہے، اللہ کے دشمن کو دوست بنا رہا ہے، دین کے باغی کو دوست بنا رہا ہے. تو وہ قیامت کے دن روئے گا یا ویلتی لم اتخذ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. روئے گا کہ ہائے میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو وہ دوستی لے ڈوبی، دوستی وہ مرتد ہو گیا، دوست کی وجہ سے ہوا. کس کی؟ کافر سے دوستی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو گیا. تو صرف اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وہی صرف اکیلا، نہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فلان کو نکرہ رکھا ہے اور عام رکھا ہے، نکرہ عام رکھا ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا کہ صرف وہ جو بھی اللہ اس کے رسول کو پیچھے کرے گا اور دین کو پیچھے کرے گا اور ظالموں سے پینگ ڈالے گا، ان کے پاس بیٹھے گا، محبت کرے گا، تعلق رکھے گا، قیامت کے دن روئے گا، پھر کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں آمنہ کے لال کے غلام کو دوست بناتا، میں علماء کو دوست بناتا، صالحین کو دوست بناتا، نیکوں کو دوست بناتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کی صحبت میں رہتا. کاش ہوگا. صحبت کی وجہ سے بندہ انسان بن جاتا ہے اور صحبت کی وجہ سے بندہ خنزیر سے بھی بدتر بن جاتا ہے. صحبت زمین سے آسمان پہ لے جاتی ہے اور صحبت آسمان سے زمین کے نیچے گرا دیتی ہے. اچھے کی صحبت، برے کی صحبت. اما ینسینک الشیطان، شیطان تجھے بلا دے، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا. کس کے بعد؟ کس کی صحبت؟ ظالم. جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی خراب ہیں، وہ ظالم نہیں ہے. ظالم بھی مومنوں میں بھی ظالم کس میں ہے؟ مومنوں میں بھی، یعنی بڑا ظالم تو نہیں مومن، کیونکہ یہ ایمان لے آیا، اللہ کا فضل ہے، یہ کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، مومن ہے. اس اعتبار سے کافر بڑا ظالم ہے. لیکن مومن ظالم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مومن ظالم بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک اپنے پہ ظلم کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حق ہے نہیں ادا کرتا. کس پہ ظلم کیا اس نے؟ اپنے پہ. روزہ نہیں رکھتا، کس پہ ظلم کیا اس نے؟ اللہ کا حق ہے نا، یعنی حقوق اللہ ادا نہیں کرتا. حقوق اللہ. تو یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہے، تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے. دوسرا ظالم وہ ہے کہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. کس پہ؟ حق مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں کی بے ادبی، باپ کی بے ادبی، استاد کی بے ادبی، ٹھیک ہے، پھر گالی گلوچ، گالی، عزتیں لوٹنی، حرام کھانا، رشوت کھانی اور لوگوں کو تکلیفیں دینی.
اپنی آسائش کے لیے، اپنی ظاہری آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے گھر کے گھر جلا دینا، یہ مومنین میں بڑا ظالم ہے۔ مومنین میں وہ ظالم اپنے بھی ظلم کرتا تھا، ظالم تو تھا لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا وہ ہے کہ جو حقوق اللہ بھی پورے نہیں کرتا اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی مجرم ہے۔ یہ بڑا مجرم، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کسی ظالم کے پاس نہیں بیٹھنا۔ لیکن مومن جو اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے پر اتنا سخت حکم نہیں ہوگا جتنا لوگوں پہ ظلم کرنے والا مومن ہے اور زیادتی کرنے والا ہے اس کے پاس۔ پھر اس سے اوپر عیسائی کی صحبت آئے گی۔ کس کی آئے گی؟ عیسائی، یہودی، پھر اس کے اوپر کافر، مشرک، منافق، پھر اوپر صحبتیں جائیں گی۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے، صحبت تو ظالم کے بعد بیٹھنے سے منع کر دیا، چینجنگ آئے گی۔ کیا آئے گی؟ چینجنگ آئے گی، بندہ بھی اس کا اثر لے گا، رنگ لے گا۔ تمہارا حال ہی بھی ایسا ہے، ہم یہاں بیٹھے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب ان جسمانی طور پر ساتھ بیٹھ کے پھر حال کیا ہوگا؟ پھر حال کیا ہوگا؟ کہتے جی یہ روکتے ہیں جی ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کو نہ سننا، ان کو نہ دیکھنا۔ ہم نے کہا قرآن پڑھ، جہنم کے جہنمی، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، تجھے پتا چلے کہ ظالموں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ کن کے پاس؟ تو جو آپ حدیث سمجھ کر، اصول کو پیچھے کر کے، علماء کو پیچھے کر کے، دین کا لٹریچر پیچھے کر کے، خود یہ ایک کمرے میں بند ہو کر غلط ترجمانی کر کے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور اللہ اس کے رسول کی عزتوں پہ حملہ کرے، نبیین پہ اور اولیاء پہ، اصحاب پہ باتیں کرے، تو یہ جو صحبت کس کی صحبت اختیار کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہر ظالم، تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر صحبت اختیار نہیں کرنی اور موبائل کے ذریعے جتنی مرضی کرو، اسے دیکھو، اسے سنو، سارا سسٹم ہو، یہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو سن رہی ہیں، اس کا اثر لے رہے ہیں، جسمانی نہیں لیکن موبائل کے ذریعے ہے۔ تو پھر وہ پھرتا ہے، تو ظالم کے پاس بیٹھے گا، اس کی صحبت اثر کرے گی، پھر اس کی گفتگو وہ اثر کرے گی۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہماری شیخ صاحب فرمایا کرتے ہیں جو بگڑتا ہے کسی صحبت سے بگڑتا ہے، جو سوسائٹی، معاشرہ، صحبت سے بگڑتا ہے، جو سنورتا ہے کسی صحبت سے سنورتا ہے، جو سنورتا ہے۔ آپ اچھے ماحول میں ہیں تو اچھے ہیں، آپ برے ماحول میں ہیں تو برے، ایک دن برے ہو جائیں گے۔ اس داتا صاحب کشف محجوب میں آپ لکھتے ہیں یعنی ایک بندہ اچھا ہے برے کے پاس بیٹھتا ہے، بولو ایک بندہ اور کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ اچھا ہے۔ وہی مایوس سے نہ شیطان، اللہ پاک ماتا کے پاس نہیں بیٹھنا، ظالموں کے پاس، تو وہ خود اچھا ہے، بیٹھتا ظالم کے پاس ہے، کس کے؟ تو وہ اچھا، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور داتا صاحب ماتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا صوفیہ، تو یہ صوفیہ کا بھی لنگر ہے، جو صرف نفس کو مانتے ہیں، صوفیہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں صوفیہ کو مانا، صوفیہ تو ہر گھڑی اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اور اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، صوفیہ تو اسے کہتے ہیں۔ تو دادا صاحب مانتے ہیں وہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، کیوں؟ ایک دن برا ہو جائے گا، ایک دن کہتے ہیں نا پیڑے بندے کو بیٹھے تگلے بھی ڈول گئے، تو چنگیا کو بیٹھے تو چولی چی پھول پہ، چنگیا کو بیٹھے تو چولی چی پھول پہ، پیڑے کو بیٹھے تگلے بھی ڈول گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پتہ نہیں ہو میں کون سی زبان بولوں گا جس کی آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، ہمارے سمیت سمجھ آئے گی۔ یہ کہتے نہیں یہ علماء سختی کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، میں نے کہا سختی نہیں، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا علماء سختی کرتے تھے کہ شفقت فرماتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، انہیں کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ پھر کیا کوٹھیاں بنانی ہیں ہم نے، بنگلے بنانے ہیں ہم نے؟ اللہ پاک ایسی سوچ سے بھی بچائے۔ یہ تو قرآن و حدیث کا نور ہے اور امت کا درد ہے کہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ، وقت اگلے بھی جاتے رہیں گے، اگلے بھی۔ تو کہا اچھا ہے، داتا سمجھتے اچھا ہے، لیکن برے کے پاس بیٹھتا ہے، کہا اچھا نہیں ہے، کیوں؟ ایک دن برا ہو جائے گا۔ اور برا ہے، اچھے کے پاس بیٹھتا ہے، میں اچھا ہے، کیا؟ برا ہے، اچھے کے پاس بیٹھتا ہے، میں اچھا ہے، کیوں؟ کہا ایک دن اچھا ہو جائے گا۔
اچھوں کے پاس برے بیٹھیں تو ایک دن اچھائی غالب آ جائے گی، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بندہ اچھا ہو گیا ہے، چاہے سال لگ جائے 2 سال لگ جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نیکی غالب آئے گی، نیکی اور صحبت اثر کرے گی۔ لیکن اچھا برے کے پاس بیٹھے گا تو ایک دن برا ہو جائے گا، ایک دن، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر ظالم سے بچنا ہے اور بچانا بھی ہے، ہر ظالم سے اس کی صحبت سے بچنا ہے اور اس سے بچانا بھی ہے، نہ کہ خود جا کے بیٹھنا ہے۔ اور ہم غور کریں تو ہماری صحبتیں کہاں ہیں؟ علماء کی صحبت کہاں اختیار کرتی ہیں؟ نیک لوگوں کی صحبت کہاں ہے ہمارے پاس تو موبائل کی صحبت ہے، چڑیلے اس میں دیکھو، جن اس میں دیکھو، تماشے اس میں دیکھو، بندر اس میں دیکھو، ناچنے والے اس میں دیکھو، ناچنے والی اس کو دیکھو، تو پھر بندے نے برباد ہی ہونا ہے، بچنا کیسے ہے اس نے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ زہر کھا کے کہے کہ میں بڑا خوشحال ہوں، اور وہ لسی پیے اور کہ ڈکار جو ہے لاچیوں کی آئیں، عقل ہی ماری ہے اس کی، مت ہی ماری گئی ہے، لسی کھا کے کھٹے ڈکار آتے ہیں اور لاچیاں جو استعمال کی ہوں تو خوشبوئیں آتی ہیں، جو کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو کرتا ہے، جو کرتوت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ برے کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، اچھوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اچھوں کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، جب اچھوں کے پاس بیٹھے گا تو اچھائی نظر آئے گی، جب بروں کے پاس بیٹھے گا تو برائی نظر آئے گی۔ پہلے ہوتا تھا ہمارے ہاں کوئی آ کے غلط کام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ غلط کام کرتا تھا یا گھر میں آتا تھا تو ماں کہتی کسی پیڑے دے منہ لگے ہے، کیا کہتے تھے؟ نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں کیڑے پیڑے دا منہ دیکھ کیڑے پیڑے دے منہ لگے ہے، آندھے کاٹنے شروع ہو گیا ہے، بولنا شروع ہو گیا ہے، یعنی پیڑی صبح بیٹھا کسی بہنی بہ گئے، نہیں بولتے تھے، آج پتہ نہیں زیادہ ہی پڑ گئی ہیں، ہاں پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اس وقت بھی ہماری مائیں بڑے ان کے نچوڑ تھے کہ جو بگڑتا ہے کسی برے کے پاس بیٹھ کے بگڑتا ہے، برا ماحول، تو جن ماؤں نے خود گھر میں ماحول دے دیے موبائلوں کے، لو بعد جا کے جو بگڑنا تھا، برے کی صحبت کرنی تھی، یہاں ہی کر لو۔ اب تو صحبت بری صحبت اختیار کرنا مشکل ہی نہیں، ہاتھ میں ہے، جس مرضی دیکھ لو، اپنی صحبت بری کر لو، جب چاہو صحبت اچھی کر لو، آپ کے ہاتھ میں ہی ہے نا یہ سارا۔ تو پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں کسی بہنی بہ گئی، نہیں کہتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں چھوڑو جی ہمیں پہ روک دینے، جدھر کو مرضی بیٹھو، کتے کے پاس بیٹھو، خنزیر کے پاس بیٹھو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کہا خنزیر کے پاس بیٹھنا اتنا برا نہیں ہے جتنا حضور کے بے ادب کے پاس بیٹھنا برا ہے، وہ ایمان لے جائے گا۔ سانپ نے کیا کرنا ہے؟ جان ہی دے کے جانی ہے نا، لیکن یہ جان نہیں لیتا، ایمان لے جاتا ہے۔ کیا لے جاتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہماری مائیں بھی کہتی تھی کسی پیڑی دی بہنی بہ گئی، کسی تو تہاڈی عقل ادھے بھی کام نہیں کرتی کہ پیڑے کو نہیں بیٹھنا، نہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، ایمان جاتا ہے، بعد دفعہ قرآن جاتا ہے، حدیث جاتی ہے، حدیث سے پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ صحبت اچھی نہیں، صحبت سمجھ آئے گی اس کی؟ صحبت بندے کو تار دیتی ہے اور صحبت بندے کو بگاڑ دیتی ہے۔ صحبت تالے تورا تالے کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت، اچھے کی صحبت اچھا کر دیتی ہے، تالے کی صحبت برے کی صحبت برا کر دیتی ہے، برا۔ نیکا بندے دی یاری انجے جویں دکان اتاراں، نیکا بندے دی یاری انجے جویں دکان اتاراں، سوتا پاویں لئیے یا نہ لئیے کو لے آن ہزاراں، پیڑے بندے دی صحبت انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنکیاں پہن ہزاراں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اچھے بندے کے بعد جاؤ گے، اگر وہ نہیں بھی نیکی دے سکتا تم میں بھی استطاعت نہیں، تم لے لو۔ نیکی میں یہ خوبی ہے کہ خود ہی منتقل ہو جائے، نیکی میں یہ خوبی ہے، عطر میں یہ خوبی ہے، نہ خرید سکو نہ وہ دے، پھر بھی بندہ کہے گا عطار کی دکان سے آیا ہے، کیونکہ خوشبو بتاتی ہے، کیا خوشبو آتی ہے نا، پھر نظر آتی ہے۔ اور لوہار کے پاس بیٹھا ہو جتنے مرضی کپڑے بچائے، پھر کی چنکاری بہے گی، کپڑے جلا کے دے گی۔ اسی طرح برے کے پاس جتنا مرضی بیٹھے بچنے کی کوشش کرے، پھر بھی کہیں نہ کوئی جراثیم لگ جائے گا، یا جیلم کا لگ جائے گا یا کسی اور کا لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی جراثیم تو لگے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو ظالم کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کس کے بعد؟ تو ظالم میں نے بتا دیا، ظالم کی صحبت اختیار چاہے جسمانی طور پر چاہے موبائل کے ذریعے، چاہے سنا جائے نہیں، بلکہ امام ابو یوسف امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد اعظم آپ فرماتی ہیں رؤیت الظالم، رؤیت وجہ الظالم، ظالم کے چہرے کو دیکھنا یسود القلب، وہ دل کو کالا کر دیتا ہے، دل کا نور جاتا ہے،
کس کو دیکھنے سے؟ اس ظالم سے مراد کافر نہیں ہے صرف مومن، ظالم، فاسق، فاجر، گناہ کرنے والا، شتر، بے مہار، اس کو دیکھنا چہرے کا دل کا نور لے جاتا ہے. باقی بے ادب تو باقی جو جراثیم ہیں ان کا کیا حال ہوگا دیکھنے سے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دیکھو یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس معتکف تھا. کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں آج بزرگوں کے روزوں بھی جاتے ہیں. شیخ سعدی مانتے ہیں میں بھی معتکف تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں. تو وہ مسجد کون سی تھی؟ دمشق کی مسجد، جامع دمشق. وہاں عرب کے بادشاہوں میں سے ایک ظالم بادشاہ آیا، ظالم، اور اس ظالم بادشاہ نے نماز ادا کی. لوگ اس وقت کے ظالم بادشاہ کی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ آج کل کے بادشاہ کو نماز کا پوچھو، فرائض کا پوچھو، پتہ ہی ایمان کا پوچھو، کیا جواب ملے گا؟ اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا بھی حال دیکھو. پھر آگے قبر میں وہی جواب دینے ہیں جس کو آگے کیا ہے، جس نے کوئی امام بنایا ہے، امام کے پیچھے جا کے پھر جواب دے گا. یہاں دیکھو وہ بادشاہ نے نماز ادا کی اور دعا کی، حاجت مانگی. کیا؟ حاجت مانگی. تو شاہ سعدی مانتے ہیں درویش و غنی بندہ ای خواب درنت، درویش ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مالدار ہو، سب اس خاک میں جائیں گے. سب؟ ہاں، وہ آنا کے غنی ترن محتاج ترن. جو زیادہ غنی ہے وہ زیادہ ہی محتاج ہے، جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ، یعنی جتنا مالدار ہوگا اس کی حاجتیں بھی زیادہ ہوں گی، اس کی حاجتیں بھی زیادہ ہوں گی. جو کم مالدار ہوگا اس کی حاجتیں بھی تھوڑی ہوں گی. تو جتنا مالدار ہوگا جواب بھی زیادہ دینا پڑے، جواب بھی. تو کہا جتنا زیادہ مالدار ہو اتنا ہی زیادہ محتاج ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ خود بہت محتاج ہوتی ہیں. کبھی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں دعا کریں امریکہ پہنچ جاؤں، آرڈر آ جائے افریقہ سے، امریکہ سے، فلاں سے. وہ جو نماز کا بھی کبھی کہا ہے کہ دعا کریں کہ میں نمازی بن جاؤں، میرے بچے نمازی بن جائیں. نہیں، دعا کریں آکسفورڈ میں اس کا داخلہ ہو جائے. یہ دعا نہ کریں کہ مسجد میں بھی داخلہ ہو جائے، اسے قرآن پڑھنا بھی نصیب ہو جائے، اسے رب کی رضا بھی نصیب ہو جائے، اسے والدین کے ادب کی دولت بھی نصیب ہو جائے، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی دولت نصیب ہو جائے. یہ جانور نہ بنے بلکہ خالق کائنات کا بندہ بن جائے. یہ دعا کریں. یہ کس نے کرنی ہے؟ تو مالدار تو پھر زیادہ مالداروں کی طرف جاتی ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر کریں. تو اس نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، یعنی مطلب اس کا یہی تھا کہ دعا کریں، کیونکہ آپ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو آپ توجہ فرمائیں. کیا کریں؟ تو اس وقت کے ظالم بادشاہ بھی دعا کراتے اور ان کی توجہ اللہ والوں کی طرف ہوتی. آج ان کے پتہ نہیں کیسے کمینے آ گیا، اولیاء پہ باتیں کر رہے ہیں. اور وہ شیخ سعدی مانتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ توجہ بات نہیں کریں کیونکہ دشمن سخت ہے، دشمن، اور مجھے اس کا خوف ہے، مجھے اس کا. تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا رعایا پر رحم کرو، کمزور ماتحتوں پر اور کمزور رعایا پر کیا کرو؟ رحم کرو، تاکہ کبھی دشمن سے لڑائی نہ کرنی پڑے. تاکہ اور جب رعایا پر کمزور پر مہربانی کرو گے تو رعایا جان دے گی. کیا کرے گی؟ جب بندہ کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو پھر وہ جانے دیتے ہیں. تو جب کسی پہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، تو جب اس کا وقت آتا ہے نا وہ ساتھ مل کے مارتے ہیں، ساتھ مل کے، کیونکہ وہ چپ رہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو جب اس ظالم کو کوئی پکڑتا تو یہ بھی اس کے سامنے کے کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آپ اس کو ڈباؤ. یہ حاکموں کے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے، ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. جب یہ بات کی تو پھر آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتی ہیں بنی آدم ایک دوسرے کے حصے ہیں. بنی آدم آپ سارے ایک دوسرے کے حصے نہیں ہو. پھر چوڑیاں کیوں کٹ دی؟ تو شیطان جو آیا ہوتا ہے اس وقت ہم جانور بنے ہوتے ہیں، پھر بھولے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، تکلیف اس لیے دیتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے نا یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم اس وقت انسان بھی نہیں ہیں، ہم بھی ڈنگری بنے ہوئے ہیں، لیکن ادھر توجہ نہیں جاتی. اس وقت ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، اور اسے کسی کو چھیڑ، کبھی اس کو چھیڑ، کبھی اس کو، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو تنگ کر، کبھی اساتذہ کو تنگ کر، کبھی کیا، کبھی کس سے جنگ، کبھی کس سے جنگ. تو بنی آدم اعضائے یک دیگر، بنی آدم تو ایک دوسرے کے حصے ہیں.
بنی آدم کہ در آفرینش سے یک جوہرت، اللہ نے سب کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا ہے، سب کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا ہے۔ جب ایک عضو کو درد لگتا ہے تو سارا درد، سارا ہی عضو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک کو درد ہوتا ہے سارا جسم بے قرار، تو دوسرے بھائی کو تکلیف دے کے خوش ہو رہا ہے۔ یہاں تو بھائی کو تکلیف ہو تو اسے ہونی چاہیے اسے، لیکن یہ حال یہ ہو گیا کہ یہ خود تکلیف دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آگے سنو بھی شاہ سجمت ہے وہ کون ہے؟ یہاں تو ہے کہ کسی کا درد ہو تو وہ محسوس نہ کرے، وہ کون ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے جو کسی کو درد دے؟ وہ کون ہے جو کسی کو کس تو کس محنت دیگرہ بے غمی، نشایت کے نابت نہ نہنگ آدمی۔ آپ ماتے ہیں تجھے دوسروں کا غم نہ ہو، دوسرا پریشان ہے تیرا بھائی، وہ پریشان ہے، ان پہ ظلم تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، تجھے اس کا غم نہ ہو تو مناسب نہیں کہ تجھے آدمی کہیں، مناسب نہیں کہ تجھے، یہی مناسب ہے تجھے جانور کہیں، تجھے آدمی نہ کہیں، کیونکہ تجھے دوسرے کی تکلیف کا غم بھی نہیں، بھائی کی تکلیف کا غم بھی نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں یہاں تو وہ ہے کہ بھائی کا تکلیف کا غم نہ ہو، تو شاہ صاحب مت ہے کہ مناسب ہے کہ اسے آدمی نہ کہیں، تو جو بھائیوں کو تکلیف دے رہا ہے، جو پریشان کر رہا ہے، ایمان لے رہا ہے، ان کو ظلم ستم کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ظلم کی بات کر رہا ہوں، ایسے ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تو آدمی کے نانے کے لائق نہیں ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دیں وہ کیسے ہیں؟ جسے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ ہو، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کے نانے کے لائق ہے، وہ آدمی۔ اور ادھر پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حقائق درویش مستجاب الدعوت، ایک درویش تھا، اس کی اکثر دعا قبول ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوت۔ مستجاب الدعوت کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں، جس کی بولو اونچی آواز سے قبول ہوتی ہیں۔ بغداد شریف میں آیا، غوث باغ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر میں آیا، بغداد شریف میں آیا۔ اس وقت حجاج یوسف حاکم تھا، کون؟ حجاج یوسف۔ اس کو کسی نے خبر دی، وہ لوگوں نے خبر دی، حجاج نے، کیونکہ حجاج ولیوں کو تو مانتا تھا، اس نے ان کو بلا لیا، ان کو بلا لیا اور کہا دعائے خیر برمن، میرے لیے دعائے خیر کرو، میرے لیے۔ آج کل کے پتہ نہیں کیسے کتے آ گئے ہیں، وہاں کا ظالم شخص بھی ولی سے دعا کرا رہا ہے، اس سے کہا میرے لیے دعائے خیر کرو، میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا خدا یا جانش بستاں، اے اللہ اس کی جان لے لے۔ کیا اونچی بولو تو اڑی نہیں لئی، کیا آپس سے تو نہیں دعا کی تھی، اس نے تو حجاج کے لیے دعا کی، اللہ کے نیک بندے نے، تو حجاج نے کہا میرے لیے دعائے خیر کرو، کہا خدا یا جانش بستاں، اے اللہ بستانش حجاج کی جان لے لے، اسے موت دے دے، اسے موت دے دے۔ اس نے کہا سبحان خدا اینچ ہو دعا، او خدا کے لیے یہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے ولی ہو، یہ کیا دعا کر دی ہے میرے لیے، یہ خیر کی دعا ہے؟ انہوں نے کہا این دعائے خیر ترا و جملہ مسلمان، ہاں یہ تیرے لیے خیر کی دعا ہے، تیرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر کی دعا ہے، تمام۔ تو ظلم کرنے سے بچ جائے گا، موت آ جائے گی نا، پھر تو ظلم نہیں نہ کرے گا تو خدا کا نافرمان نہیں ہوگا پھر، اور لوگ تیرے ظلم سے بچ جائیں گے مسلمان۔ تو لہذا تیرے لیے بھی مسلمانوں کے لیے میں نے دعائے خیر ہی کی ہے، میں نے یہ بھی دعائے خیر ہے۔ کہتے نہیں مالک اگر اس کی قسمت میں نیکی ہے ٹھیک ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، نہیں تو موت ہی دے دے، خود بھی بچ جائے گا اور مسلمان بھی بچ جائیں گے۔ تو دعائے خیر کی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہوئے کمال بات آپ نے لکھی، اے زبردست زیر دست آزاد، اے حاکم، اے حاکم، اور زیر دست یعنی غلام، ان کو تکلیف دینے والے، گرم بازار کے معنی نہیں پتا کب تک یہ تیرا بازار گرم رہے گا، کب تک تو ظلم کرے گا، ایک دن تو مرے گا نا، مرے گا کہ نہیں، کب تک یہ ظلم کرے گا۔ بچے کار آیدت جہانداری، یہ تیری حکومت کیا کام آئے گی، تیری حکومت کیا کام آئے گی۔ مطلب بے کہ مردم آزاری، فرمایا لوگوں کو تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ تو مر جائے، تو کیا کرے، مر جائے تیرا بہتر ہے اس سے کہ تو لوگوں کو ستائے۔
تو لوگوں کو تکلیف دینے سے بہتر مر جانا ہے. کیا ہے؟ اس لیے دعائے خیر کے مالک مر ہی جائے، خود بھی بچ جائے اور اس کے ظلم سے مسلمان بھی بچ جائیں، لوگوں بھی اس سے بچ جائیں. آخری بات یہ ذرا سماعت فرمائیں اور اس سے آپ کو سمجھ آئے، نہ ظالم کے پاس بیٹھنا نہ ظالم بننا. یہ دو میسج ہیں. کیا میسج ہے؟ کہ WhatsApp سے میسج دینا ہے تو ہی رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نہیں، بزرگ کا کوئی میسج دینا. وہ میسج کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیا حال ہے؟ بار بار کیا حال ہے؟ وہ یہ پڑھ خدا کے بندے، چھوڑ دے یہ دندے اور یہ ہیں گندے. سمجھ آ گئی؟ اور یہ میسج ہیں اچھے خوبصورت، جس سے دل پکیدہ ہو جائے گا، بندہ جانور نہیں رہے گا، خالق کائنات کا بندہ بن جائے گا اور اس کا چلنا باعث برکت بن جائے گا. عوام کیا، گھر کیا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا. وہ درندہ نہیں ہوگا، وہ درندہ نہیں ہوگا، چیرنے پھاڑنے والا، عزت لوٹنے والا نہیں ہوگا، عزت کا محافظ ہوگا، کیونکہ غلام مصطفیٰ بن گیا، خدا کا بندہ بن گیا. اب سنو یہ دھیان سے. ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم، تو اس نے نیکوکار کو پوچھا کون سی عبادت بہتر ہے؟ کون؟ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک نیک بندے سے پوچھا میرے لیے کون سی عبادت بہتر ہے؟ کون سی؟ وہ بھی حکیم تھے. نیم کی خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. آج تو نیم اللہ بھی نہیں ملتے، آدھے ملا بھی ادھر کو بات چلے، نیم بھی نہیں ملتے. تو نیم کی خطرہ جان، ہر کوئی کیم بنے آتا ہے. ڈاکٹر یہ کھا لو، یہ کھا لو، اور جنت میں پہنچو ہوتی بھی اگلے کو جو ہے نا تکلیف بھی. تو سمجھ آ رہی؟ تو اب یہاں جو بات تھی کہ پوچھا کون سی عبادت بہتر ہے، کہا تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو مخلوق کو تکلیف نہ دے، یہ بہتر عبادت. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ظالم تھا. کون تھا؟ تو ظالم کو کہا تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے لیے بہتر عبادت یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. ظالم کو سویا ہوا دیکھا دوپہر کے وقت، تو میں نے کہا یہ فتنہ ہے، اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے. اس کا سونا، ہاں، اور جس کا سونا جاگنے سے بہتر ہو، ایسی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے. ایسی یعنی ایک بندہ سویا ہوا ہے، کہتے چپ کرے ستا ہے، اٹھ کے بھی گالیاں دینی ہے، اس سے تکلیف ہی دینی ہے، تو ایسی زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے. ایسی یہ کہتے ہیں ماں چنگا ہے سوتا ہے کدھر، باپ کہتا ہے اچھا ہوا ہے سویا ہے، کیوں؟ تکلیف دیتا ہے. تو جس کا سونا جاگنے سے بہتر ہو، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے. اس زندگی سے بس جس کا لب لباب یہی ہے، ظلم نہیں کرنا، ظلم اپنے پہ بھی نہیں کرنا اور بالخصوص دوسروں پہ نہیں کرنا، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا. نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھی ہیں چندر آنے والے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.